اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، عدنان رزاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آل رسول چینل کی طرف سے، اور الحمدللہ تعالی ہمارا ختم نبوت فورم کی طرف سے ویڈیوز جو پروگرام ہے، جو لوگوں کی رائے ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ تو الحمدللہ جو گستاخی کی ہے انہوں نے، اس کے اوپر بھی بھرپور بات چیت ہو رہی ہے، اور ہمارا آل رسول چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور ہمارا بیان حلفی کا پیپر بھی ہم نے شائع کر دیا اس میں، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا آل رسول چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اس پروگرام کو خصوصاً بالخصوص غور سے توجہ سے سنیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم سٹریم کر رہے ہیں کہ جو انڈیا کے اندر گستاخی کی گئی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ انڈیا کی جو گستاخہ نوپر شرما خبیثنی، تو اس کے اوپر جناب پوری دنیا کے مسلمان احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اسی اسنا میں مرزا جونیئر جیلمی صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے سامنے، بی جے پی سے متعلقہ گستاخ عورت، اسلام واز ماڈرن سائنس، یہ ویڈیو آئی ہے، اور اس ویڈیو نے بھی آ کے اس سارے واقعے کو، اور یہ جو سانحہ ہوا ہے اس کے اوپر اس کو گدلا کر دیا ہے، الجھا کے رکھ دیا ہے، اور عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی ہے، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ دکھی ہیں اور پریشان ہیں۔ مرزا جونیئر جیلمی نے جلتی کے اوپر اور تیل ڈال ہے، اور کس طریقے سے جناب اپنی بہن کو، اس گستاخہ کو اس نے بچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ساری گفتگو آج کی سٹریم کے اندر ہم نے کرنی ہے، اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، لائیو آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شاہ زیب عابد بھائی تشریف لائے ہیں، بشیر خان بھائی تشریف لے ہیں، اور کسی نے کال کرنی ہو تو لنک نیچے شیئر کر دیا گیا ہے، اس لنک پر کلک کر کے کال کر سکتے ہیں۔ شاہ زیب بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم شاہ جی، پہلے تو جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ جی شاہ جی، یہ لعنتی انسان ہے۔ یہ چلیں پہلے صحابہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، چلو یہ چیزیں تو اللہ کے سامنے بہت دور کی بات ہے، یہ تو اللہ کا گستاخ ہے۔ تو اب تو یہ پھر آہستہ آہستہ تانے بانے اس کے انڈیا کی حکومت سے بھی مل رہے ہیں۔ اب ہم لوگ کہیں گے کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، تو پھر ہمیں لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو پاگل ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت حال میں اس کے تانے بانے ادھر ہی تو مل رہے ہیں، وہ اپنی بہن کو بچانے کے چکروں میں ہیں۔ بہت جناب، یہ ویڈیو اتنی شرمناک ویڈیو اس کی ہے، اور سیدھا سیدھا جناب اس نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ تم اس نے جو کچھ کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، سیدھا سیدھا وہ سائنسی طور پہ ثابت کر رہا ہے جناب۔ اور ویڈیو کا نام بھی آپ دیکھیں کیسا اس نے رکھا ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ وہ سائنس کے اعتبار سے سائنس دا پتر نہ ہوئے تھے وہ جناب، وہ دیکھیں کیسے سٹائل بنا بنا کے اس نے، اور جناب رشین امپائر تو فلاں امپائر تو یہ امپائر، ڈرامے بازیاں کر کرا کے اس نے مسلمانوں کو جناب الزام دیا ہے، اور وہ اپنی بہن وہ انڈین گشتی کو وہ بچا گئے۔ تو ابھی یہ ہے کہ اس ویڈیو کو بھی ہم شروع کرتے ہیں، مزید آپ کالر حضرات آئیں اور کال کیجئے،
ہمارے ایڈمن حضرات اگر موجود ہیں تو وہ بھی تشریف لائیں تاکہ سٹریم کو آگے لے کے بڑھیں. میرے پاس چونکہ ویڈیو دکھانے کا آپشن نہیں ہے. عاصم مغل صاحب آئے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ جی. ہیلو. کیا فرمائیں گے کہ انڈیا کے اندر جو اچھا گستاخی شاہ ہوئی صاحب، ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے خلاف تو ساری مسلم امت کھڑی ہوئی ہے شاہ جی، اور ہم بھی ساتھ کرے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں کے ساتھ. اس گستاخ کو جلد سے جلد پھانسی دی جائے یا عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ سے ایسی گستاخی کرنے والوں کو، ایسی گستاخی سوچنے والوں کو بھی جو ہے اتنی بری سزا دی جائے. میں چاہتا ہوں کہ انڈیا میں ایسا قانون بننا چاہیے کہ گستاخی کرنے والے کو، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، بچہ ہو بوڑھا ہو جو بھی ہو، سرکار کی گستاخی کرنے والوں کو جو ہے اس کے خلاف قانون بننا چاہیے. جس طرح پاکستان میں قانون ہے اسی طرح سے ہندوستان میں بھی ایک قانون بننا چاہیے، اور باقی پوری قانون کیا دنیا میں بننا اس ہے کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. جناب؟ قانون کیا بننا ہے جب اپنے آپ کے آستین کے سانپ جب بیٹھے ہوئے ہیں تو قانون خاک وہ دوسرے ملک میں اٹھ کے ہم جا کے قانون بنوائیں گے. وہ کہاں پہ اور ہم کہاں پہ؟ یہاں ہمارے پاکستان میں جناب ان کے حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. مرزا جونیئر جیل میں کی حالیہ ویڈیو آئی ہے جس کے اوپر آج ہم نے تفصیلی تبصرہ کرنا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کیا اس نے، اور اس نے صحیح کہا ہے. وہ کہہ رہا ہے تم احتجاج کیوں کر رہے ہو؟ ایدی شاہ جی باجی نس گئی ہے تد واسطے احتجاج شاہ جی کر اس رہے ہیں کا اسی. این جی ہے جی، اس این کا جی. تو آپ شاہ جی نام ہی نہ لیں، وہ تو انتہائی نالائق قسم کا انسان ہے. اس کی نلائکی پہ آج پورا ہم اس تبصرہ کا تو کریں گے. ہمارے سمجھ لیں کہ آپ ساتھ میرے سامنے نام ہی نہ لیں، وہ تو اتنا بڑا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمان اتاری صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے جی، فرمائیں جی. جی یہ مرزا جونیئر نے جو یہ بیان جو دیا جس کا ابھی آپ نے بتایا کہ اس نے کہا ہے کہ یعنی نرم گوشہ اس نے دکھایا اس بات پہ کہ نہیں تم لوگ احتجاج کرے تو جو مرضی. اپنے آپ کو یہ مسلمان اور خاص طور پہ علمی کتابی کہتے ہیں، تو ان کے اندر یعنی ایک مومن کے اندر تو کم از کم اتنی غیرت ہوتی ہے کہ اس کے جب آقا و مولا کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ اس سے بھی حد سے گزر جاتا ہے. اور یہ ایک بغیرت جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں ایک چھوکرے کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم اس سے کس قسم کی امید رکھیں؟ اور ہمیں اس سے یہی امید تھی کہ یہ بغیرت اپنے ناجائز ہونے کا پورا پورا ثبوت دے گا. جی سعید این کیو صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. استاد محترم کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیر ہے؟ جی الحمدللہ جناب. میں ایک بات کہنا چاہوں گا. کل بھی میں سن رہا تھا اور آج آپ کی ویڈیو نے اس چیز کی تقریباً تصدیق کر دی ہے کہ یہ جو جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ گستاخیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے اس میں ہم لوگ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اسموکنگ سے لے کے دودھ اور اس طرح کی چیزیں برا نہیں محسوس کی جائے گا کوئی بھی میری بات، لیکن بات کچھ یوں ہے کہ اگر ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے تو تبھی میرا خیال ہے یا تو انہیں شرم آئے گی. شرم تو خیر نہیں آنے والی. مودود کی بھی ویڈیو میں سن رہا تھا اور پھر کچھ لوگوں کی اور بھی گائے ویڈیو آتی رہتی ہیں چینلوں پہ. تو
میرا نہیں ہے خیال کہ یہ لوگ سدھرنے والے ہیں. ہمیں خود ہی اب جو کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا. تو اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی جو ہے وہ ہدایت نصیب ہو جائے. اب یہی کہہ سکتے ہیں، اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو. مصنوعات کن کی آپ کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے؟ صحیح صاحب سمجھ نہیں آئی کوئی. آپ ہیلو، مائک میوٹ ہٹائیے، بولیے. صحیح صاحب آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں ہے کہ آج سٹریم ہم کس موضوع پہ کر رہے ہیں. وہ انڈیا کی کون سی مصنوعات ادھر؟ مجھے تو نہیں پتا کہ انڈیا کی بھی کوئی مصنوعات ہیں کہ جس کا بائیکاٹ کرنا ہے. بات انڈیا کی گستاخی کی ہو رہی ہے، اور یہ پلمبر جو ہمارا جیلم کے اندر گدھا بیٹھا ہوا ہے اس کی بات آج ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر ہم سٹریم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال آپ صابر صاحب آئے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضرت، ایسا ہے کہ جو نوپور کا مسئلہ ہے یہ اصل میں نوپور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انڈیا کے ٹی وی چینلوں کا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو سب اگنور کرتے ہیں، مسلمان خاص کر کے اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. لیکن یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ ٹی وی چینل والوں کا ہے. اور دوسرا، اس پر ابھی آپ کچھ دن پہلے دیکھے ہوں گے 2 ملحدین کو بلایا گیا، اور وہ اپنے چینل پہ کیا کیا کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ مسئلہ وہیں سے شروع ہوا اور یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا، اور اس پر کوئی مطلب دھیان نہیں دے رہا. اور سب کہتے ہیں سرکار سے مانگ کرے، سرکار سے مانگ کرے. تو کس سرکار سے مانگ کرے؟ سرکار ہی اس کو بلائے ہے، سرکار ہی اس کو بیٹھایا ہے، سرکار ہی اس کو بولنے کی اجازت دی ہے. تو اب ڈیمانڈ کس سرکار سے لوگ کرتے ہیں؟ مجھے حضرت یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے یہ ڈیمانڈ کس سرکار سے ہو رہا ہے. یہ تو سرکار ہی بلایا ہے، مودی گورنمنٹ نے بلایا، اس کو بیٹھایا ہے، یہ بولو وہ بولو ایسا بولو. اور اس کا جو جڑ ہے وہ تو جڑ میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ کہاں سے نکلتے. یہ ہمارے جو کٹ ملے جس کو بولیں گے وہ ایسی ایسی باتیں آ کے ٹی وی چینلوں پہ کرتے ہیں، اپنے چینلوں پہ کرتے ہیں. انہی کے بات کو اٹھا کے یہ لوگ بولتے ہیں. ان کے پاس تو اتنا، کس کے پاس اتنا وقت ہے جو اتنا قرآن حدیث پڑھے اور جانے اور ایک ایک پیج کا اس کا مطالعہ کرے؟ اتنا کسی کے پاس حضرت وقت نہیں ہے. یہ مرزا ہے، یہ مرزا کا بچہ ہے، اور بھی بہت سارے انڈیا میں ہے حضرت. یہ سب کا کیا کرایا ہوا ہے. ان کو تو پکڑ کے پیٹنا چاہیے. مسلمانوں کو تو پتہ نہیں کس جگہ میں رہتے ہیں، ان کے محلے میں مسلمان رہتے ہیں نہیں رہتے، اب اللہ ہی جانے حضرت. یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. بالکل مسئلہ ٹھیک ہے یہی صابر ہے. بھائی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آج پوری سٹریم کے اندر، اور آپ سے ہم حقائق جانیں گے، اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات ہیں، یہ کیس کیسے شروع ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے. تو ہم تو یہاں پر جو بات کریں گے وہ ہمارے ملک میں جو یہ غدار بیٹھا ہوا ہے مرزا جونیئر جیل میں، اس نے جو اس انڈین گشتی کی گستاخی کے اوپر جو پردے ڈالے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. تو انڈیا کے حوالے سے آپ ہمیں خبردار کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. عظیم شفیق صاحب آئے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ جی اچھا مفتی الحمدللہ. صاحب بس 1-2 باتیں کروں گا. ادھر ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ جس طرح آپ نے لقب دیا ہے وہ جہلم کا جاہل پلمبر، وہ کہہ رہا تھا اس کے خلاف میں بات نہیں سن رہا تھا. اس کے خلاف جب تک ہم بولیں گے نہیں، ہم اس کو آپ ہی تو علم ہے، آپ نے ان کے وہ جو بھی بغیرتیاں کرتا ہے اس کو آپ نے افشاں کرنا ہے. اور دوسری یہاں پر ایک بات ہو رہی تھی، ایک بندہ کہہ رہا تھا انڈیا میں جو گستاخی ہوئی ہے اس کے خلاف قانون بننا چاہیے. تو وہ قانون ملک پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن 2017 میں اسی کو بدل دیا گیا تھا، جس کے اوپر پھر خادم حسین رضوی نے 8 شہید دیے تھے. پھر اس قانون کو دوبارہ بدلا. تو باقی مرزا علی انجینئر کی تو جو ہے وہ پلمبر، اس کی تو صحیح چترول ہونی چاہیے. باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا. جی شکریہ.
शेख मास साहब हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी शेख साहब। आपके नेट का इशू है शेख साहब, आवाज सही नहीं आ रही। शेख साहब आवाज सही नहीं आ रही। बशीर खान साहब आप बोल रहे हैं उतनी देर। शेख साहब आप कॉल काट के दोबारा कॉल कीजिए। बशीर खान साहब आप बोल लीजिए। हमारे दोस्तों के नेट के इश्यूज हैं, कुछ मामला चल रहे हैं। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं जी। मिर्जा जूनियर जेल में ये क्या बक बक कर रहा है, सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 जून 2022 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 47 मुनक़िद होने जा रहा है। आपके सवालात ये पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हुए हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। बाद में पहले इस वीक में एक करंट इशू के तौर पर एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर इशू सामने आया है, और इशू तो थोड़ा सा पुराना था, वॉइस डबलिंग हो हवा रही मिली है। है। वॉइस डबलिंग हो रही है। मुझे अपना माइक म्यूट करना पड़ेगा। हमारे यार अगर स्ट्रीमर एडमिन हैं अगर, तो वो अवेलेबल हैं तो आ जाएं। उसामा भाई, काशिफ भाई, उमर चौधरी भाई, तो मेहरबानी कीजिए। मेरे सिस्टम का कुछ मसला बना हुआ है। मैंने 2-3 दिन से आपको बता रहा हूँ कि मैं शायद स्ट्रीम को सही तरीके से हैंडल ना कर पाऊँ, तो हमारे एडमिन हजरात आ जाएं, मेहरबानी करें। चले मैं माइक म्यूट अब करता हूँ। मई के आखिरी हफ्ते में एक टीवी प्रोग्राम में लाइव शो के अंदर हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसमें जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, उनकी एक कोई रुकन है, उन्होंने लाइव डिस्कशन के दौरान कुछ तौहीन अमेज अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए इस्लाम के हवाले से और पैगंबर इस्लाम के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाकया 26 मई 2022 को हुआ। कुछ लोकल लेवल के ऊपर एहतजाज हुए, लेकिन कोई उसको पजीराई नहीं मिली। फिर अचानक से जून के दूसरे हफ्ते में दोबारा से एक लहर उठी और पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है एहतजाज हुआ। और हैरानकुन बात है कि अरब ममालिक जो आज तक इंडिया के सामने झुके हुए थे अपनी तजारत की वजह से, जाहिर है वो सस्ती अजनास उनसे लेते हैं। मोर देन 85 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है इंडिया की इन अरब मुल्कों के साथ। सऊदी अरब हो गया, यूएई और बाकी कतर वगैरह, और जाहिर है वो सस्ती चीजें उन्हें मिल जाती हैं। दुनिया में रहने के काबिल जो जगह हैं। अच्छा, मुझे अब ये रोक के तो अपना माइक म्यूट हटाना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा, तो ये बड़ी दिक्कत है मेरे लिए। उसामा भाई या कोई एडमिन काशिफ आ गए। अब ये इस बंदे की किसी एक गल ते उत्ते यकीन नहीं है, खुदा की कसम। ये सचमुच की भी अगर सच बात कर रहा हो ना, इस बंदे की एक बात का भी यकीन नहीं, क्योंकि ये इतनी बातों के अंदर झूठा साबित हो चुका है। ये अब जो बात भी कहता है तो वो लगता हमें यही है कि ये बंदा झूठा है, झूठ बोल रहा है। ये इसकी तहकीक करनी पड़ेगी, आया ये बात ऐसी है कि नहीं। अब ये जो बता रहा है जी हमें अरब के तलक बड़े अच्छे हैं, तो वो बड़ी सस्ती चीजें, हमें क्या पता। तू तो झूठा आदमी है, तू कज़ाब आदमी है, तेरा क्या भरोसा है? ये शुरलियाँ छोड़ता है, असल में हर चीज के अंदर शुरलियाँ छोड़ेगा और अपने इल्म को जनाब ये उजागर करेगा कि मैं बहुत इल्मी किताबी हूँ, मुझे बड़ा तारीख के ऊपर भी मेरी नज़र है, सियासत के ऊपर भी मेरी बड़ी नज़र, तो कुरान हदीस इधर उधर मजहबों को मैं बड़ा जानता हूँ। जली आदमी है, जली इल्मी किताबी है, झूठा फ्राडिया आदमी है, कोई हकीकत नहीं, इसके किसी एक बात के ऊपर यकीन नहीं है। हमें तो बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं, बिल्कुल हर चीज उसके अंदर तहकीक की जाएगी। कोई भी ये चाहे दुनिया की बात करे या दीन की बात करे, उसकी तहकीक की जाएगी। बगैर तहकीक के इसकी तो किसी बात पे हमें कोई यकीन है ही नहीं। आगे जी सुन लें। उनमें टॉप ऑफ लिस्ट हमारा ये सब कॉन्टिनेंट का एरिया है। दुनिया में सबसे अमीर इलाका ये हुआ करता था जब तक अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे, और उसके बाद फिर आपको पता है डाउनफॉल शुरू हो गया चूंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया है। खैर, ये जितने अरब ममालिक हैं, आपने देखा होगा पहले जब कभी भी कोई गुस्ताखाना इश्यूज होते हैं फ्रांस के हवाले से, यूरोप के हवाले से, इनकी हमेशा या तो स्टेटमेंट आती नहीं है या हल्की सी को ढीली स्टेटमेंट आती है, बस उससे ज्यादा आगे जाते ही नहीं है। महाज खड़ा नहीं करते, ना इन मुल्कों को कोई खतूत लिखते हैं वो, ना कहते हैं हम आपकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर देंगे। इंडिया ने ऐसा आखिर कौन सा जुल्म कर दिया था जो उससे पहले दूसरे मुल्कों ने नहीं किया हुआ था? तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए ना कि गल विच कोई
हो रहा है। हाँ जी, गल विच कोई और ये है, बेसिकली ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जिसकी ले यार एक माइक फिर म्यूट। काशिफ की करा मैं, ये नवा पंगे च पै गया मैं। अच्छा, गल विच होर ये है कि तू इस्लाम दुश्मन है, तुझे मुस्लिम उम्मा से नफरत है, तू मुसलमानों से नफरत करता है, जितने मुस्लिम ममालिक है तुझे उनसे नफरत है। ये गल विच कोई होर है। गल विच होर है वे कि तू पंगे जड़े लेना है, तू इस्लाम दे नाल ही पंगे लेना है। हर पंगा तेरा इस्लाम के साथ जुड़ता है। कभी तूने जनाब दीगर मज़ाहब की या दयान की बात की हो? तुझे कीड़े नजर आते हैं तो इस्लाम के अंदर, इस्लामी फिरकों के अंदर, इस्लामी ग्रोहों के अंदर, इस्लामी मकातबे फिक्र के अंदर, मौलवी के अंदर, मुल्ला के अंदर, कुरान के अंदर, हदीस के अंदर तुम्हें कीड़े नजर आएंगे। इस्लामी मुल्कों के अंदर तुम्हें कीड़े नजर आएंगे। तुझे नहीं कीड़ा नजर आता तो कुछ नजर नहीं आता। कादियानियों में कुछ नहीं नजर आता, मुल्हिदीन में तुझे कुछ नजर नहीं आता, फ्रांस के अंदर तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। क्या होता है जनाब अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जनाब इंडिया, इन ममालिक में तुझे कुछ नजर नहीं आता। सब नजर आता है तुझे नजर आता है अरब के अंदर नजर आता है, तो पाकिस्तान में नजर आता है, तो मुस्लिम उम्मा के अंदर तुम्हें नजर आता है। लख दी लानत तेरे उत्ते रोंदा प्लम्बर। आगे जी, आगे बढ़ते। जलसों में इमरान खान साहब मिसालें दिया करते थे ना, इंडिया को देखो आजाद पॉलिसी है, वो रशिया से भी ले रहा है, अमेरिका से भी उसके अच्छे ताल्लुकात है। तो मेरे ख्याल आप इंडिया को भी पता चल गया होगा और इमरान खान साहब को पता चल गया होगा कि वो जब चाहे जिसकी चाहे बिची मरोड़ देते हैं। जो दुनिया में सुपर पावर है वो डिजर्व करते हैं। उस्ताद जी समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। टेंशन नहीं, डबलिंग भी हो रही है तो समझ आ रही है। असल में कोई नहीं, असल में मेरे लिए सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी मुझे कि वो माइक ना, यहाँ फ्रंट का जो माइक है ये वाला स्ट्रीम यार्ड का, वो म्यूट करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम की वॉइस डायरेक्ट उठा रहा है वो। तो बहरहाल कोई मसला नहीं, मैं कर लेता हूँ। अर्न किया है तो उनका ऑर्डर चलेगा, वर्ल्ड ऑर्डर एक नेचुरल चीज है। ये यानी को मैं फखर से नहीं कह रहा, ये दुख है, लेकिन ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये वो रियलिटी है जो जब एक मजहबी जमात के धरने इमरान खान साहब की हुकूमत में जारी थे, तो उस वक्त जो उन्होंने कौम से आके खिताब किया था कि अगर हम फ्रांस के सफीर को निकाल देंगे तो हमारी मेजर तिजारत तो यूरोप। अच्छा, इसकी रियलिटी के ऊपर मैं थोड़ा सा क्लास लेना चाहता हूँ। तेरी पुत्र रियलिटी के ऊपर कोई यकीन नहीं, रियलिटी है तेरी रियलिटी है। तू जो रियलिटी तू पेश करता है ना, तू झूठा आदमी है, तू कज़ाब आदमी है। मिर्जा जूनियर जेल में एक नंबरी कज़ाब ते और भी लफ्ज है मेरे पास। बदतमीज आदमी, जाहिले, मतलब पता है कख नहीं, एवं कदी उधर हुथल, कदी उधर हुथल, कदी सियासत च, कदी कुरान च, कदी हदीस च, कदी जनाब इधर ते कदी इधर ते कदी इधर। तूने सिर्फ यूट्यूब का चैनल अपना चलाना है ते बस एवं यब तू लाई हुंदी है ते वड्डा तू इलमी किताबी बहंदा नहीं किधरे। कदी किसे दी उंगल देगा, कदी किसे नूं उंगल देगा, कदी किसे नूं। ते तेनू सिर्फ लितरां दी लोड़ है, बस होर कख भी नहीं। इलमी किताबी तू वड्डा। डॉक्टर तसद्दुक साहब भी तशरीफ लाए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये मौजू आपको पता चल गया होगा, गुफ्तगू पता चल गई होगी इंडिया के अंदर ये जो गुस्ताखी की गुस्ताखा खातून ने, उसके ऊपर ये वीडियो पूरी इसकी मिर्जा जूनियर जेल में की आगे वो पर्दे डाल रहा है। वो कह रहा है मेरी बाजी ने कुछ भी नहीं किया, बाजी मेरी ने तो बिल्कुल सही किया है, या मुसलमानों को एवं बस पता नहीं की तकलीफ है थे ए उठ खलोते। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, सुना मैंने इसका क्लिप और समझ नहीं आता कि ये कैसे खुद को मुसलमान कहते हैं कि गुस्ताखी को बिल्कुल आप पसे पुछ डाल रहे हैं और उस खातून का आप डिफेंस कर रहे हैं, उसको आप डिफेंड कर रहे हैं कि उसको उभारने वाले चैनल में दूसरे साहिब मुसलमान थे। तो ये उसकी वीडियो में वाज़ेह अल्फाज हैं कि पहला जुर्म मुसलमान ने किया। अब यहाँ से आगे मुझे नहीं समझ आता
کہ ایک مسلمان کو کہ کیسے یہ سوچ اس کی بن گئی کہ گستاخی پر ابھارنا، اور پھر یعنی عجیب و غریب جو اس کی ویڈیو ہے اس میں اس نے کچھ پوائنٹس بیان کیے ہیں، یعنی ٹوٹل اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اور سارا قصوروار وہ اس جو ساتھ مسلمان بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ سارا قصور اس کا تھا۔ پھر جو دنیا میں اس کا ایک ریئیکشن آیا ہے، اس ریئیکشن پہ بھی اس کی عجیب و غریب اس کی بھی عجیب و غریب تعویلیں کہ جناب یہ کسی کے اشاروں پہ کیا جا رہا ہے، مطلب سننے والے کو یہ سوچ دی جا رہی ہے اس کے چینل میں کہ عرب معاذ اللہ کوئی بڑی بغیرت قوم ہے، اور ان کو دین اسلام اور حرمت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل بھی پاس نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کوئی ریئیکشن دیا ہے تو یہ مطلب آپ اس کے الفاظ سنیں کہ یہ حقیقی غلام ہے، غلام اوریجنل والے غلام ہیں۔ تو یہ سوچ وہ دے رہا ہے اپنے فالوورز کو، سننے والوں کو، کہ یہ عرب کی طرف سے خاص کر جو ریئیکشن آیا ہے یہ ان کی اپنی غیرت ایمانی نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں یعنی جو ورلڈ پاورز ہیں ان کی طرف سے جو ہے یہ ایک چنگاری جو ہے وہ سلگنے جو سلگائی گئی ہے اس کے انڈر آ کر، اس کے زیر اثر آ کر اہل عرب نے یہ ریئیکشن دی ہے۔ تو یہ باتیں اس کی بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ کیسے ایک مسلمان اس طرح کی اس کی گھٹیا سوچ ہو سکتی ہے، اور کیسے وہ اپنے فالوورز کو یہ ذہن دے سکتا ہے، بالکل بھی اس پہ عقل سے باہر ہے۔ جی جزاک اللہ۔ ڈاکٹر تصدق صاحب تھے اسلامی آواز یوٹیوب چینل کے ماڈریٹر۔ اچھا، دیگر اپنے آنے والے دوستوں سے ہم وقتاً فوقتاً بات ساتھ کرتے چلے جائیں گے، اور یہ ویڈیو بھی ہم نے آگے بڑھانی ہے، آگے سماعت کر لیجیے، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ تبصرے آپ کے وہ شامل کرتے ہیں۔ یورپین یونین کے ساتھ ہے اور امریکہ کے ساتھ ہے، اور یہ سارے ایک دوسرے کے کہنے میں ہے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں مجبور نہ کریں۔ لیکن یہی باتیں جب یہ رشیا کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے تو انہیں پتا تھی کہ یہ پریکٹیکلی یہ بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ وہی ہوا ہے، عرب ملک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے غلام ہے، اوریجنل والے غلام ان کے، جن کی رشیا کے ساتھ نہیں بنتی۔ تو انہوں نے پھر ان کو اللہ شہری دی کہ ہاں جی اب آیا ہے انڈیا قابو میں، تو آپ لوگ آفیشل سٹیٹمنٹس دیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریئل ٹائم اوریجنل ڈیٹا ہے۔ ہم چونکہ صرف لوکل اپنی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، ورلڈ پالیٹکس کیا ہو رہی ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ خیر مجھے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ عربیوں میں کون سا ایمان جاگ اٹھا ہے۔ ہاں، اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ سب سے توانا آواز پوری دنیا میں دو مسلمانوں کی تھی، ایک عمران خان صاحب اور دوسرے طیب اردگان، اسلاموفوبیا کے خلاف، گستاخانہ کارٹونز کے خلاف۔ اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے پڑے ہوئے تھے، وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ گپا مار رہی ہیں شروع کر چھڑی ہیں، گپا مار رہی ہیں، مار مار گپا مار پتر، سب گپا، تیری ایک گل تو یقین ہی نہیں ہے۔ یہ چاہ یہ رہا ہے کہ جو میں کہتا ہوں نا بس اس کو تسلیم کرو۔ جی دو ہی مسلمان تھے جی، ایک عمران خان تھا تو ایک طیب اردگان تھا جی، بس یہ بقایا سارے تو للو تھے نا جی۔ میں وہی تیرا نعرہ بابیاں دا خدا کوئی اور، کتاباں دا کوئی اور، دنیا کے کسی ایک مسلمان کو تو نے جناب تسلیم کیے ہی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو صرف مسلمان تسلیم کرتے، بقایا سب گئے باڑ میں۔ ابھی یہ سیاست کے اندر بھی یہی، ہاں جی، وہ تجھے روپڑا کوئی ملتا ہوگا نا، 4 روپیے ملتے ہوں گے ہیں، تو تو نے عمران خان کی بڑی چاپلوسی کی ہے 4 دن، تو ابھی بھی وہی کام تو کر رہا ہے۔ ڈرامے بات کیا، تو ایک نمبر تا تو جیلی آدمی ہے، جیلی علمی کی تعبیر ہوندہ بندر جہا نہ ہوئے۔ بس یہ ہے حقیقت۔ کاشف آپ سٹریم نہیں سنبھال سکتے کیا؟ نہیں سنبھال سکتے استاد محترم 1 گھنٹے بعد انشاءاللہ۔ اچھا، ڈاکٹر تصدق صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ سٹریم لے سکتے ہیں؟ یہ والی ویڈیو جو ہے اس کو آپ لائیو دکھا کے اور شیئر کر کے اس کے اوپر تبصرہ کرنا ہے، کیونکہ آپ بھی ایڈمن پینل میں شامل ہیں۔ جی مفتی صاحب لبیک، بٹ تھوڑا سا بزی ہوں انشاءاللہ، اور کوئی آدھ پون گھنٹے تک میں فری ہو جاؤں گا، تو اس کے بعد انشاءاللہ جیسے آپ حکم کریں گے۔
हाँ, मुझे भी थोड़ा सा काम बड़ा ज़रूरी था। उसामा भी पता नहीं किधर चला गया है। उसामा भाई अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो वो तशरीफ़ लें। उमर चौधरी साहब से भी रिक्वेस्ट है, अगर सुन रहे हैं तो आप तशरीफ़ लें ताकि स्ट्रीम को मज़ीद आसान तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। आगे जनाब सुन लें जनाब इसकी क्या यब यब कर रहे हैं। हाँ, ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी जज्बात में आके। जब आप किसी के रीजन पर ये लें जनाब, सुन लें, सुन लिया आपने, सुन लिया। अभी ये इसकी गप्पें शुरू हो गई हैं। अब अपनी बाजी को ना किस तरीके से ये छुपा रहा है कि मेरी बाजी ने तो कुछ किया ही कोई नहीं, वो तो तरले ते मिन्नतां कर दिए पे, माफियां मंग दिए पे, रोंदी है पई है। ओ बाजी अपनी नु वेखो किंजे गोद च उठा के घूम रहा है। इसका हिसाब देख लो। हाँ जी, जब वो उसने माफियां मांगी होती हैं, इस तरह के मामले को किए होते तो ये सब कुछ होता है। ये सारी दुनिया जी उठ खलोती है, मुसलमान सारे ते ए सारे बेवकूफ हो गए। तू एक सही है, बस झेलम वाली सरकार, तू एक सही है, तेनू बस गल दी समझ आई है। बकाया सारे ते एवें ही ने, पल्लू ही ने। तू वो बंदे नाल ते मैनू मिला है, तेनू इलमी किताबी बनाया किन्ने प्लंबर यार, वो बंदे नाल ते मैनू मिला, ओनू लित्तर मैं ओनू फेरने ने, तेरी ते मत उंजी वजी है, तू बेकसूर है। जिन्हें तेनू इलमी किताबी मुस्लिम बनाया ना, तू मैनू ओदे मत्थे ला जरा, गधे इंसान। अब ये देखे गप्पे मारनी शुरू हो गए। सुनो जरा इसकी गप्पे सुनो जरा। उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी जज्बात में आके। जब आप किसी के रीजन पर हमला करेंगे उसके जवाब में वो आपके रीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं चला। तो कौन सी उसके रिलीजन के ऊपर हमला किया है? लख दी लानत तेरे ते प्लम्बरा। कहता है जब आप उसके मजहब के ऊपर, उसके रिलीजन के ऊपर हमला करेंगे तो वो फिर आपके मजहब के ऊपर, रिलीजन के ऊपर हमला करेगा। हम लोगों ने कौन सी उसके मजहब के ऊपर कुछ किया? ये देख लिया आप हजरात ने, देख लिया आपने इसकी स्टेटमेंट देख। आगे इसने जो बकवासात की है, पूरी वीडियो भी भरी पड़ी है। जी बशीर खान, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? शाह जी, सबसे पहले तो इसने जो हमायत की है ना उसकी, ये गुस्ताखा औरत रंडी की, तो शाह जी उस रंडी की हकीकत ये है कि जितने भी बीजेपी के जो बड़े बड़े हैं बागड़ बिल्ले और हरामियों की औलाद, वो उन सबके नीचे से गुजरी है इसकी जो बाजी है जूनियर की। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में किसी एक मुसलमान ने भी जो है उनके किसी आज तक किसी जो है वो मजहबी रसूमात या उनके किसी की कोई गुस्ताखी की है। बाकी जो इसने कहा कि उसने ऑफिशियल माफी मांगी है, तो शाह जी मैंने उसकी 2 वीडियोस देखी हैं। उन 2 वीडियोस में उसने ये कहा है कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। एक वो उसकी कार में वीडियो थी, वो कार में बैठी हुई थी, उसने कहा कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, और मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं कोई इस चीज की माफी नहीं मांगूंगी। तो इसकी बाजी ने इसको कब कह दिया कि मैंने जो है वो माफी मांगी है? और दूसरा शाह जी, वो जो है उसका थोड़ा सा मेरा है वहां पे कोई जानने वाला, उससे कोई मालूमात ले रहा हूँ। तो मुझे जो पता चला है कि ये तो हम तो कह रहे हैं ना गुस्से में, तो वो एक हकीकत में रंडी है, हकीकत में रंडी है, और उसका जो है वो हकीकत में वो खुश करने वाली है। जो पार्टी मेंबरान है ना, उनको वो हकीकत में खुश करने वाली है। बशीर साहब, मैंने बड़ी तहकीक मैंने देखे, मैंने इतने दिन से मैं खामोश था, इसी वजह से मैंने बताया भी था। मैंने कहा मैं पूरी तहकीक पहले करूंगा तो इसके ऊपर फिर बाद में मैं स्ट्रीम करूंगा। ठीक है जी, ये मैंने पहले तहकीक किया, मैं कोई गाली के तौर पे इसको रंडी नहीं कह रहा, ये पहले तहकीक मेरी हो चुकी है। आप को इसीलिए मैंने कहा था कि मैं 4 दिन बाद स्ट्रीम करूंगा इस मौजू के ऊपर। अभी मैंने नहीं बोलना, अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जी बशीर भाई। जी शाह जी, तो शाह जी जो जिन लोगों की इसने हमायत की है, इस बेगैरत के बच्चे ने, इस जूनियर प्लम्बर ने जिन लोगों की हमायत की है, तो लगता है फिर वहां से इसको कुछ मिल रहा है, और कुछ नहीं बहुत कुछ मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है। अगर अरब हकीकत में गुलाम हैं
تو جن کے وہ غلام ہیں پھر تو وہ یہ ان کو کہیں گے کہ جی وہاں پہ حج بند کر دو، مسلمانوں کا داخلہ بند کرو، لیکن وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ایسا ہے، وہاں پہ تو دین اسلام کے کام ہو رہے ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ دینی فرائض بھی سارے انجام دیے جا رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے شاہ جی کہ جو کیڑے یہ نکال رہا ہے اور اس کی جو حمایت کر رہا ہے، ان چیزوں سے پھر یہ ثابت ہو گیا کہ جو مرزا جونیئر ہے اس کو خطیر رقم مل رہی ہے، ریمیٹنس اس کو مل رہا ہے، اور چاروں طرف سے مل رہا ہے، اس کو سیاست کی طرف سے بھی مل رہا ہے، اس کو ان کی طرف سے بھی مل رہا ہے جن کی یہ پس پردہ حمایت کر رہا ہے، اور یہ شو کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ تو صرف خبریں سنتے ہیں، مجھے اس سے زیادہ علم ہے، مجھے اس سے زیادہ علم، اور علم اس کو یہ ہے کہ ایک گستاخہ کی جو حمایت ہے اس کی جو اسلام میں سزا ہے وہ اس کو یہ چھپا رہا ہے، اس کو یہ چھپا رہا ہے، اور پوری دنیا کھڑی ہو گئی، پوری دنیا کو نہیں سمجھ آئی، یہ جو 52 اسلامی ممالک ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی، انجینئر بغیرت کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو ہے وہ ان کو تسلیم کر لیا جائے، ان ممالک کو تسلیم کر لیا جائے جو ممالک جو ہیں وہ پریشر ڈال رہے ہیں انڈیا پہ بھی اور عرب ممالک پہ بھی اپنی مرضی کے جو ہے وہ کام کروانے کے لیے۔ یہ کسی کو نہیں سمجھ آئی لیکن یہ اس بغیرت کو سمجھ آ گئی۔ تو جو ہے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہو گئی کہ یہ جو مرزا جونیئر ہے یہ اسلام اس کا دشمن ہے، سب سے بڑا اسلام کا یہ دشمن ہے، مسلمانوں سے یہ نفرت کرنے والا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، اس کو لا کے یہاں پہ بٹھایا گیا ہے مسلمانوں کے روپ میں، جیسے مرزا غلام کانے قادیانی کو بٹھایا گیا تھا مسلمان کے روپ میں، لیکن وہ زندیق تھا، اسلام دشمن تھا، اور جو اسلام کی ایک ایک چیز کا وہ دشمن تھا، اور اس کو بٹھایا گیا ہے، یہ کتابیں اس کے سامنے رکھی گئی ہیں، پگڑی اس کے سر پہ باندھی گئی ہے اور اس کے داڑھی رکھوائی گئی ہے، لیکن اندر کھاتے یہ بندہ مسلمان نہیں بلکہ انہی میں سے کوئی ایک ہے جو کہ جس کے دل میں اسلام کا اتنا بغض ہے کہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نظر نہیں آئی، لیکن یہ اس نے بات اپنی طرف سے کر دی اور گپ لگا دی کہ جی وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے، اور اس کے مذہب پہ حملہ کیا، صرف اس ایک عورت کے رنڈی کے مذہب پہ حملہ کیا، باقی جتنی بی جے پی پارٹی ہے اور وہاں پہ اتنی بڑی وہ جماعت ہے ہندوؤں کی جو ہم آئے دن مسلمانوں کا قتل عام کرتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بھونکتی ہے، اس پوری جماعت کو نہیں پتا چلا، صرف ایک اس رنڈی کو پتا چلا اور اس رنڈی کے بھائی کو پتا چلا، اس جونیئر کو۔ اگر کوئی مسلمان کسی نے ایک مسلمان نے ان کے کسی ایک مذہبی رسم کی، ان کے بت کی، ان کے کسی کی توہین کی ہوتی، پورے انڈیا میں اس وقت وبال کھڑا ہوا ہوتا اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہوتا اور اس میں بی جے پی کی حکومت شامل ہوتی، لیکن صرف اس ایک عورت کی جو تھی وہ اس کے مذہب کی توہین کی گئی تھی۔ تو یہ سراسر یہ غلط بیانی کر رہا ہے، سراسر دجل اور فریب سے کام لے رہا ہے، اور یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کا روپ دار کے انہی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جن کی یہ حمایت کر رہا ہے۔ جی شاہ جی، جزاک اللہ۔ زبردست زبردست جی، آگے بڑھتے ہیں اور اس بغیرت انسان کی سنتے ہیں۔ یہ پہلے تو اصل میں دیکھیں اس رنڈی نے تو جو گستاخی کرنی تھی کرتی، اوپر سے یہ ڈبل گستاخی کر رہے ہیں، سمجھ لیں، اس گستاخی کی یہ تائید کر رہے ہیں، تو یہ تو ڈبل گستاخ ہوا۔ تو آگے سنیے جی اس کی۔ ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے۔ اچھا، کہتے ہیں حادثاتی طور پہ، دیکھا یہ سنا، حادثاتی طور پہ اس کے ہو گیا، تو یہ جتنی بھی گستاخی ہوں گے ساری حادثاتی طور پہ ہی ہوتی ہیں، تو کیا حادثاتی طور پہ جو گستاخی ہوتی ہے وہ گستاخی نہیں ہوتی؟ کیا آئندہ سے تو کوئی بھی گستاخی کر کے وہ یہی کہے گا یہ تو حادثاتی طور پہ ہو گیا تھا؟ شریعت کا حالانکہ حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے گستاخی کی وہ توبہ کر بھی لے تو پھر بھی اس کو حاکم وقت جو ہے وہ قتل کرے گا، کیونکہ من سب نبی فاقتلوہ، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے یہ دیکھیں اس کو کس کھاتے کے اندر لے کے جا رہے ہیں، کدھر اس کا رخ کدھر موڑ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، آگے سنیے۔ اس کے
لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے. بیسیکلی وہ انڈیا کو اس کی اوقات میں رکھ رہے ہیں کہ تجھے بڑا شوق ہے نا رشیا کے ساتھ تجارت کرنے کا. یہ وہی ڈرامے ہیں قادیانیوں والے کہ قادیانیوں کو یہود نصارہ سے بدتر تو نہ کہو نا. مطلب یہ کہ ایک قادیانیوں کے بارے جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر نفرت پائی جاتی ہے, اس نفرت کو کم کرنے کا یہ طریقہ ہے. یہی کام اس گستاخی کے لیے بھی یہ کر رہے ہیں. مطلب قادیانیوں نے بھی گستاخی کی تھی تو ان کی حمایت کے اندر بھی یہ کھڑا ہے, اور یہ ہندوؤں کی حمایت کے اندر بھی یہ کھڑا ہے. ہر گستاخ کی حمایت کے اندر یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے. شوق نکال دیتے ہیں. تجھے بڑا فخر ہے نا کہ میں نے سب کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے, تو تجھے بتا دیتے ہیں کہ دنیا میں حکم کس کا چلتا ہے. یہ ہے پیچھے اس کے ریزن. باقی جو ریئل ٹائم ادھر ہوا اس کو ذرا چنگاری ایک دکھانے کی ضرورت تھی, اور پوری دنیا میں انہوں نے یہ معاملات کھڑے کر دیے. وہ جو پروگرام کے اندر جو کچھ ہوا اور جو 3 اعتراضات اس نے اٹھائے, نمبر 1 اس نے کہا کہ جی اڑنے والے گھوڑے کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج, اس کی طرف اس نے اسے ہٹ کیا اور اسے اس فزیکل ورلڈ سے جوڑتے ہوئے ایک سمجھ لیں ان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر پیش کیا, یہ نان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر. دوسرا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار بھائی اوے یہ فنامنا ہے کہ ڈرامے وچ لندا ہے یار انگلش دے ڈرامے ذرا ہے. سوال ہے شاہ جی, سوال ہے مرزا جونیئر تے اے منن والیاں تو کہ ذرا اے مینوں دسن نا کہ سائنس تے اج تک اے نہیں دس سکی دنیا چ اللہ تعالی نے مخلوقات ٹوٹل کنیاں پیدا کیتیاں نے. بڑا دعویٰ کردے نے سائنس ہر چیز جاندی ہے, ہر چیز سائنس تے پرکھی جائے گی. تے او جڑی بازاری عورت میرے منہ کڈاندی ہے اس ٹائم, وہ غلیظ عورت جڑی سی, وہ غلیظہ جڑی ہے, انہیں جڑی گل کیتی ہے اڑن والے گھوڑے دی, وہ خدا مان کے بیٹھی ہے. تو بندر دے منہ والے نو ہاتھی دا منہ لگا انہوں تو خدا مان کے بیٹھی ہے, پراں لے گھوڑے تے تینوں اعتراض ہو گیا. ایڈے فنے خان بن دے نے اپنے انہاں دے حالات ہیں. دوسری بات عمر یہ بھی ہے نا بھائی کہ اڑنے والا گھوڑا یہ تو اسلام کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں. اڑنے والے گھوڑا وہ تو براق ہے, تو براق اڑنے والا گھوڑا تھوڑی تھا. یہ تعریف کس نے کی ہے یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی. یہ الو اصل شاہ جی یہ الو کا پٹھا اگر یہ علمی کتابی کوئی ہوتا, کوئی علم اس کے پاس ہوتا, کوئی کتاب اس کے پاس ہوتی, تو یہ ڈائریکٹ اس کو ریجیکٹ کرتا کہ بھائی کوئی اڑنے والے گھوڑے کا کوئی تصور ہمارے ہاں پایا ہی نہیں جاتا. اصل میں شاہ جی جیسا اکثر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ مختلف عقیدے جوڑتا ہے, یہ صرف اسلام کے عقیدے نہیں جوڑتا, یہ کفار کے عقیدے بھی جوڑتا ہے. اگر آپ یونانیوں کو تھوڑا سا ان کی ہسٹری کو پڑھیں نا, یونانیوں کا جو مذہب تھا اس مذہب کے اندر ایک اس طرح کی مخلوق موجود ہے. کیا نام ہے عمر, یہ ویڈیو جو ہے اس کا لنک آپ کے پاس ہے, 6 منٹ 55 سیکنڈ کے اوپر میں آ چکا ہوں. یہ ویڈیو لے کے آگے بڑھیں آپ. شاہ جی میرے پاس اس ٹائم ایڈمن اکاؤنٹ بھی نہیں ہے اور لائٹ نہیں ہے, اور تو معذرت خواہوں یہاں سے میں کنٹرول نہیں کر سکوں گا کسی بھی چیز. اصل میں یار یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے ایڈمن ہیں تے کوئی ایک بھی کم دا نہیں ہے. مطلب اسامہ ہے بیچارہ, وہ بھی آج کل بیچارہ رہ گیا ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی تانوں تسی کدے واسطے صاحب ہی نہیں کوئی ہے جدوں. شاہ جی حقیقت گل یہ ہے کہ سویرے 3:30 بجے دا نکلیا, ہن 8:30 بجے میں گھر وڑیا. اچھا تے جسم دی بھی حالت بری ہوئی پئی ہے, تے 10 تو 11 ایتھے لائٹ جاندی ہے نا, اور روٹین دی ٹائمنگ ہے. میں ایک بات بتاؤں, دشمن جو سٹریمیں کرتا ہے نا تو ان کے پاس اتنی مضبوط سٹریم ہوتی ہے, اتنی مضبوط بیک اپ ہوتا ہے, اور مضبوط قسم کے انہوں نے وہ اپنے ایڈمن بٹھائے ہوتے ہیں جو ایک ایک معاملے کو کنٹرول کرتے ہیں, اور بہت زبردست ان لوگوں کی وہ گرفت ہوتی ہے. ہمارے پاس وہ ابھی تک نظام نہیں بن پا رہا. یہ بھی ایک استاد محترم انہوں نے کچھ بھی بول پڑنا ہوتا ہے, کچھ بھی انہوں نے بول پڑنا ہوتا ہے اسلام کے خلاف, اس لیے ان کے پاس الفاظ بہت ہیں. شیطانی کام میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں استاد محترم, نیک کام میں یہ کہ اسلام دین کا کام ایسا ہے کہ مجھ جیسے اگر ان پڑھ لوگ کوئی چھوٹی سی بات کو کر بھی دینا تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات غلط ہو گئی ہے, ایسے کرنی نہیں تھی. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے. وہ تے ٹھیک ہے سونیا, لیکن ایویں ہن فرض کرو میں جڑا وے میں کدھر جانا ہے, سٹریم اگے کنج ودے گی, ویڈیو کون ہینڈل کرے گا؟ گل نہیں سمجھے. اللہ پاک نے جس وقت آپ کے نصیب میں وہ کھانا لکھا ہے نا جس کے لیے آپ جا رہے ہیں, اسی ٹائم ملنا ہے استاد محترم.
ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਟੋਰ ਪਈ शाह जी शाह जी शाह जी जी बात ये सिर्फ शाह 11 जी बजे बात तक ये का मुझे है टाइम दे दें, हाँ जी इंशाल्लाह 11:05 पे मैं स्ट्रीम को जो है ना वो आपसे ले लूंगा और फिर इंशाल्लाह ताला आगे हैंडल कर लूंगा। और ना दिक्कत है, मैं भी वेलिया हो जाना है। चलो स्ट्रीम आगे सुनो। छोड़। अच्छा जी ये लें जी। की सैयदा आयशा के साथ कम उम्र की शादी को टारगेट किया। ये बेसिकली ज्यादा हमारे लिए तकलीफ दे चीज थी। दूसरी चीजें चले हो सकता है किसी को समझ नहीं आई है, कोई जबरदस्ती की शादी नहीं हुई हुई, मर्जी की शादी हुई हुई है, औरत बालिगा हो चुकी हुई है, उसके बाद दुरुस्ती हुई है, इसके ऊपर इतराज बनते नहीं है। ये डिफरेंस कोई कहता है जी वो 19 साल थी, कोई कहता है कि 9 साल थी। मैं कहता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 साल हो, 19 साल हो, 29 साल हो, 99 ईयर्स हो, जब दो मर्दों औरत आपस में इत्तेफाक के साथ शादी कर लें, हक महर के एवज, एज डिफरेंस जो भी हो, इसके ऊपर कोई इतराज तो बनता ही नहीं। ये कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं है, इसको खैर मैं बाद में एड्रेस करता हूँ। और तीसरी चीज उसने कहा कि कुरान हकीम में लिखा है कि जमीन फ्लैट है। हाँ ठीक है, ये हम बात कर सकते हैं कि भाई जो फ्लैट का माना तुमने लिया वो वही है जो उलमाए किराम सब कॉन्टिनेंट के मेरे क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के तो अपना लुकमा उनके मुंह में डालते हैं। तुमने कुरान से जो स्टेटमेंट उठाई है, कुरान लिटरेचर की जुबान में बात करते हैं, वो उस तरह की बात है ही नहीं थी जो तुमने उसको रंग दिया। ये हेलो जी, कुरान लिटरेचर की जुबान, इसके ऊपर इसकी कितनी फट्टी हम लगा चुके हैं। कुरान लिटरेचर की जुबान अन्नी दिया ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੁਲਹਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮੁਲਹਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਹਦਾਂ ਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਰੋਲਾ ਵੇ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਕੁਰਾਨ लिटरेचर की जुबान नहीं है। तू कुत्ते है इंसान, तू किधर कौम को तू लेके चल रहा है? इसने कौम को किधर किस जानब लगा दिया यार? इन्हों आम लिटरेचर बना देता सु यार। लिटरेचर की जुबान वो आफाकी जुबान है, इलाही कलाम है, आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम है, तमाम कलामों से वो मुमताज है। तू उन्होंने लिटरेचर आम जुबान बना देता है। अन्नी दिया पागल दा पुत्र ना होवे ते जी। उमर भाई अच्छा शाह जी, ਇਹਦੀ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਵਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦਤੁਨਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੈਯਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਨਹਾ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਰਕ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਜ਼ਖ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਨਮ ਦਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਭ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਕਿਹੜੀ ਏਜ 'ਚ ਬਾਲਿਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੂਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੇਤੁਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਵਾਨੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਮ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਾਰਗ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਲ इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी। ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਵੋ, मैं आ रहा। जी उस्ताद मोहतरम। अच्छा तो दोस्तों यहाँ ये चीज मैं आपको बता रहा था कि नॉर्म जो है ना, नॉर्म ये हर मुआशरे की डिफरेंट होती है। अब पाकिस्तान की नॉर्म डिफरेंट होगी, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर भी पंजाब की नॉर्म डिफरेंट है, सिंध की नॉर्म डिफरेंट है, KPK की नॉर्म डिफरेंट है, गिलगित बल्तिस्तान की नॉर्म्स डिफरेंट है। बात यह है कि हर मुआशरे के अपने कवानीन होते हैं, हर मुआशरे का एक अपना कानून है, एक सिस्टम है जिसके तहत वो मुआशरा चलता है। अगर ये कानून सिस्टम ना रहे मुआशरे के अंदर तो मुआशरे में सिवाय बिगाड़ के और कुछ रहता नहीं। मुआशरा बनता ही तब है जब उसके अंदर आप कानून बनाना शुरू करते हैं, कुछ उसूल और कवायद और जवाबित बनाते हैं। ये कवायद और जवाबित जो हैं वो इंसान की जिंदगी को एक जो है वो बाकायदा शेप देते हैं। ये वो तरीकाकार है।
اب یہ جو اسلام کا سسٹم ہے، اسلام کے اندر بھی جو سٹارٹنگ کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے، وہ بنیادی طور پہ جو معاشرتی حوالے سے دیکھا جائے تو وہ وہی تھے جو عرب کے کلچر کے تھے. عرب کلچر کے اندر اس چیز کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا. عرب کلچر کی کیا بات کروں، یہ ہندوستان، یہ سب کانٹیننٹ کے کلچر کے اندر بھی یہ چیز معیوب نہیں، آج تک نہیں ہے. آپ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نیوز اخبار بھرے ہوئے ملیں گے ایسی خبروں سے کہ جس کے اندر کم عمری کے اندر بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. اور بینگ اے سوشیولوجسٹ، ایک معاشرے کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بھی میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو کم عمری جس کو کہا جاتا ہے نا، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کم عمری کی شادی ہے، حالانکہ میری نظر میں جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا سوسائٹی کو اور اس کے اندر آنے والے ڈائنامکس کو، اس کے ڈائنامکس کو اور اس کے اندر آنے والے چینج کو، یہ وہ آئیڈیل ایج ہوتی ہے جس آئیڈیل ایج میں اگر شادی کر دی جائے تو نہ صرف آپ اپنے معاشرے سے فحاشی اریانی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، بلکہ معاشرے کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں جس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ یہ آئی ڈی موجود ہے محمد، آگے باقی آپ کا نام شو نہیں ہو رہا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صابر بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میرا نام محمد صابر ہے، منڈیا سے ہوں. سب سے پہلے تو میں کاشف صاحب کو بتا دوں کہ میں پکا مسلمان ہوں. وہ مجھے ملحد سمجھ رہے تھے، میں اگلا اسٹریم میں آیا تھا تو. اور میں مرزا والا بھی مسلمان نہیں ہوں، میں اصلی والا مسلمان ہوں. اور دوسرا بات آ گئے، ہاں آواز نہیں آ رہی آپ کی. آج کی بات کریں، آج کی بات کریں. جی 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 آج کی بات حضرت نے نپور شرما کے لیے کیا ہے. تو یہ اصل میں جو ہے یہ مسئلہ پورے نپور شرما کا نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے. اور یہ شروع کیا یہ مسئلہ، یہ دو ملحد آئے تھے ٹی وی پر، آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا، ان کا نام بھی پتہ ہوگا، یہاں پر لینا ضروری نہیں ہے. تو وہ ملحدوں کو خاص کر کے بلایا گیا. اچھا ہمارے ٹی وی ڈیبیٹوں میں 5-5 ہزار دے کے مولانا کو بلایا جاتا. وہ اصل میں وہ ایسے مولانا ہوتے ہیں کہ ان کے بغل والے گھر میں رہتا ہے کون، وہ پتہ ہی نہیں کدھر سے آتے اور کدھر جاتے اور کدھر رہتا ہے. یہ مولانا جو ٹی وی پر آتا ہے، یہ کوئی بھی مولانا میں بمبئی میں، کلکتے میں، دلی میں کدھر بھی نہیں دکھا. یہ صرف ٹی وی پر دکھتے ہیں اور اپنے گھر میں رہتے ہیں. تو یہ سب بھاڑے کے رہتے ہیں اور ان کا کام ہے کہ آ کے اسلام کے ایسی بات بتائے کہ وہ سامنے والا کو بھڑکایا جائے اور وہ سامنے والا بھڑک کے وہ بولے. وہ خاص کر کے پہلے سے سب کچھ سیٹنگ کیا ہوا رہتا ہے. یہ بات ہر ایک مسلمان کو پتا ہے یہاں پر. اچھا ان کا کیا ہے یہ، اچھا ان کا کیا ہے یہ جو ہندو لوگ ہیں ان کا کیا ہے، یہ 2 منٹ نہیں لگتا ہے، جو بس ان کو جو بول دے لیکن وہ سامنے والا کو ٹارچر کرے، بس ان کے لیے وہ جیجا ہے. یہ ترنت 2 منٹ میں کسی کو بھی جیجا بنا لیتا ہے. اچھا یہ ٹی وی پر آ کے یہ بولتا ہے، جبکہ وہ ٹی وی ہندوتو کا ہی ہے، انڈیا ٹی وی. وہ ٹی وی پر آ کے بولتا ہے کہ میں تمہارے یہ جھوٹے خداؤں کو بھی نہیں مانتا، یہ کالی درگا لکشمی کسی کو بھی نہیں مانتا، اور ہم سے زیادہ مطلب ہمیں تو جو بولتا ہی مسلمانوں کو ہم سے 10 گنا زیادہ ان کو بولتا ہے. پھر بھی وہ بولتے نہیں ٹھیک ہے، وہ ہم کو بولتا برا کوئی بات نہیں، ہم کو اور برا بولو لیکن تھوڑا ان کو بول دو برا، بس آپ ہمارے جیجا ہے. تو یہ تو ان کی ذہنیت ہے. اچھا یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ان کی جو عورتیں ہیں آج بھی کھلے میں پیخانہ جاتی ہے، کھلے میں، 1 2 3 4 5 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی گنتی میں، کروڑ گنتی میں. اگر کوئی نہ پولیس پکڑے تو ویڈیو بنا کے کوئی سوشل میڈیا پہ روز ڈال دے ہمارے لڑکے یا جو بگڑے ہوئے مطلب لڑکے ہوتے ہیں، یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ شادی کا بولتے ہیں، یہ 6 سال کا شادی، 9 سال کا شادی، 8 سال، آج بھی ہندوستان کے کونے کونے میں لاکھوں شادی ہو رہا ہے جس کا عمر 8 سال ہے، 5 سال ہے، 7 سال ہے، 9 سال ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، 1 سال ہے. کتے سے ہے، بلی سے ہے، گائے سے ہے، بکرے سے ہے، گدھے سے ہے، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. بس 4 آدمی ٹی وی پہ آئے گا، یہی پورا دنیا نہیں ہے حضرت.
इधर आइए, आप अंदर आइए, पूरा देखिए हालत क्या है। 8-8, 5-5, 4-4 साल की लड़की से शादी हो रहा है। ये हमारे गांव के बाजू में गांव होता है, उसको कहते हैं मुसहरी। वहां दलित होते हैं, जिसको छोटी जाति ये लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग। आज भी 8 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल का, 2 साल का शादी कर देता है। पैदा हुआ, बोलता शादी हो गई, चलो शादी हो गई, 5 साल बाद रुखसती भी कर देंगे। इनके बच्चे। जी साबिर भाई, यही बात मैं कर रहा था कि कल्चर है ना, कल्चर है, मुआशरत है वहाँ की। अब वो मुआशरत का हिस्सा है ना कि कम उम्री के अंदर शादियां कर देना, ये उनकी मुआशरत का हिस्सा है। हजरत आज भी हो रहा है ना, तो उसको बताते क्यों नहीं? उसको बताएगा तो फिर वो क्या हजरत आपको मैं एक चीज बताता हूँ जी, मैं हजरत इस मामले में आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करता हूँ, इसको जरा गौर से आप भी सुनिएगा और तमाम दोस्त भी। देखिए, मीडिया जो है ना, मीडिया ये एक बहुत बड़ा हथियार है आज के दौर के अंदर किसी भी मुआशरे को, लोगों को कंट्रोल करने का, ठीक है। और मीडिया किस तरीके से कंट्रोल करता है लोगों को रेडिकलाइज करके, यानी उनके अंदर ग्रुप्स क्रिएट करके, ठीक है, लोगों के ग्रुप बना के उनके जज्बात को उभार के या मुश्तिल करके अपना मतलब निकालते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, और ये चीज आपको इंडिया के अंदर बड़ी कॉमन नजर आएगी जब मैं आपको बताने लगा। अब इलेक्शन का टाइम आएगा, जिस इलाके के अंदर मुसलमानों की जो है वो स्ट्रांग है पोजीशन, वहां पे कोई ऐसी हरकत की जाएगी कि जिस हरकत की वजह से हिंदुओं का और मुसलमानों का क्लैश हो, फिर मुसलमानों को किया जाएगा प्रेशराइज। मीडिया उस चीज को उछालेगा कि मुसलमानों की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, मुसलमानों ने ये हरकत की, और उससे उल्लू किस तरह सीधा किया जाता है कि उस चीज को यूज करते हुए, उस प्रोपेगेंडे को यूज करते हुए, वो अपने जो मेंबर होता है, जो वहां से वहां से सिलेक्टेड पर्सनल होता है, जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको जितवाया जाता है, रिगिंग की जाती है, ठीक है। और ये मीडिया के थ्रू होती है। जो आप अभी बात कर रहे थे ना, वो भी बात यही हजरत है कि इस सारे इंसिडेंट को अगर आप देखते हैं तो इसके पीछे पॉलिटिकल गेम क्या है, पॉलिटिकल गेन क्या है। बीजेपी का अगर आप थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं, पॉलिटिकली देखते हैं, ये पिछले कुछ अरसे के अंदर जो है अपनी शोहरत को खो रही थी, इसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। ऐन मुमकिन था कि अन करीब होने वाले जो इलेक्शंस हैं उनके अंदर ये बुरी तरह पिट जाती। अब उसमें इस कंडीशन के अंदर दोबारा से उसकी पॉपुलैरिटी को बहाल करने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है? वो रिप्रेजेंट कर रही है बीजेपी एक्सट्रीमिस्ट हिंदू आइडियोलॉजी को। उसको हाईलाइट वो कैसे करेंगे? हिंदुओं का सबसे बड़ा जो है वो कह लें कि आइडियोलॉजिकल एनिमी कौन है? मुसलमान, ठीक है। अब मुसलमानों को छेड़ा जाए, फिर मुसलमानों का वहां से रिएक्शन आए, फिर उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए और हिंदुओं को ये दिखाया जाए ये देखो जी हम मुसलमानों को दबा रहे हैं। दूसरी चीज जो गेम खेली गई है इस सारे सिनेरियो के अंदर, जिस वजह से ये हरकत की गई, जो मैंने ऑब्जर्व की है, मुसलमानों से उनकी जो आइडेंटिटी है एज एन इंडियन सिटीजन की आइडेंटिटी, उसको ये हथियाना चाहते हैं। वो ये इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरह से हिटलर ने किया था ना काम, ये वो काम नहीं कर सकते, जीनोसाइड नहीं कर सकते। पूरा की पूरा एक जो ग्रुप है उसकी जो है वो सफाई नहीं कर सके, जिसे एथनिक जीनोसाइड आप कह सकते हैं, वो ये काम नहीं कर सकते। तो उसका उन्होंने तरीका क्या निकाला? उन्होंने कहा इनके जज्बात को छेड़ो और उस जगह पे छेड़ो कि जिस जगह पे इनके जज्बात सबसे ज्यादा मुश्तिल होते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की शान के बारे में, उनके बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। आप मुसलमान के हाथ पांव भी काट दोगे ना, मुसलमान चुप कर जाएगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी जुबान से कोई हल्का लफ्ज निकला नहीं और मुसलमान ने आपका गला पकड़ा नहीं, ये सबको पता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब इनका अगर एथनिक जीनोसाइड करना है तो उसका आइडियल तरीका ये है कि इनके जज्बात को छेड़ा जाए और उस पॉइंट पे छेड़ा जाए जिस पॉइंट पे इनके भागने के चांस ना हो, यानी जहां पे इनके जज्बात मजरू हो ही हो। वो कौन सा नुक्ता है? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उनकी इज्जत, उनकी नामूस है, ठीक है। इस वजह से इन लोगों ने ये हरकत की पब्लिक टीवी पे, पब्लिक चैनल पे बैठ के, और ना सिर्फ ये कि पब्लिक टीवी, पब्लिक चैनल पे बैठ के ये हरकत की, बल्कि उसको मजीद प्रमोट किया
اگر کسی بندے سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے نا، ایک بات یاد رکھیے گا، جس کو کہتے ہیں نا وہ زبان پھسل گئی، ٹھیک ہے، جو اکثر مرزا جونیئر بھی بڑا استعمال کرتا ہے، جی وہ بس ہو گئی ہے، وہ میری زبان پھسل گئی تھی، بس مجھے اندازہ نہیں رہا.